تمہارے لیے، چنی کا چوڑا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اسے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تبدیل نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے امام نے مسکرا کے کہا تھا، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اور سائی لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ ہے۔ ہاں صاحب بدلو طریقے، اور کب تک یہ موج مستی کر کے رہو گے؟ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، سانسیں کب تھم جائے نہیں معلوم ہے۔ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لو، کتنے لوگوں نے نئے مکان بنائے حضرت، اور کروڑوں روپے لگائے، اور کتنے ایسے ہیں کہ ایک رات نئے مکان میں نہ گزار پائے، انہیں قبرستان کو آباد کرنا پڑ گیا۔ اور یہ جوان میرے سامنے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں گھر سے صحرا پہن کے نکلے کہ نکاح کر کے نئی زندگی کا آغاز کریں گے، لیکن مشیت نے ان کے ارادے بھی بدل کے رکھ دیے۔ گئے تھے سیرا باندھ کے پلٹ کے کفن میں آئے ہیں، اور ساتھی موت کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ آؤ وقت ہے، زندگی نے اگر ساتھ دیا ہے، محبوب کا دامن تھام لو، محبوب کا دامن تھام لو۔ اور سب سے بڑی کمی میری قوم کی یہ ہے کہ ہم باہر سے کچھ ہو رہے ہیں، اندر سے کچھ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بات بڑی مسکرا کے کہی تھی، اور بہت قوم کو جھنجھوڑ کے کہا تھا، دلبر بھائی، اس نے کہا تھا تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں غنود، یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہم نے گوشت بھی کھایا، ہم نے کلمہ بھی پڑھا، ضرورت پڑی تو ہم نے نعرے بھی لگائے، لیکن ذرا سچ بتا، جو تیری زبان کے نعرے ہیں، کیا دل میں بھی وہ نعرے کی سچائی موجود ہے؟ دعوے کتنے بڑے ہیں، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مذاق ہے یہ نعرہ؟ اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کھیل سمجھ لیا؟ آؤ تمہیں آئینہ دکھاؤں، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کیا اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ آج دیکھیے، جنتا سے پوچھئے پولیس والوں کا کیا حال ہے، یہ کہے گی جنتا کے ان سے بری تو قوم ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اور پولیس والوں سے بولو جنتا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، وہ کہیں گے ان سے زیادہ بری قوم کوئی نہیں۔ ہاں، ممبر والوں سے پوچھو کہ نیچے والوں کے بارے میں کیا رائے ہے، ممبر والے کہتے ہیں انہوں نے خون پی لیا، مان کے نہیں دی۔ اور اگر نیچے والوں سے پوچھ لیا نا ممبر والوں کے بارے میں کیا رائے ہے، پھر تو یہ حد ہی کر دیتے، اگر مچھر کاٹ لے نا تو ذمہ دار مولوی ہے۔ کیا اچھا، ہاں، بارش نہیں ہو تو کہتے ہیں اگر مولوی سدھر جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سوچو، اللہ ناراض ہے، بارش نہیں کر رہا ہے تو خطا بار مولوی، یار کب تک ایک دوسرے کو ہم اس کا ذمہ دار ٹھہراتے رہیں؟ صاحبو، یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تک کے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ چھوڑو یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشنا، دوسرے کو کم کم سمجھنا، سب مل کے آؤ محبوب کے دامن کو تھامنا۔ آج یہ جتنے میلے میں گھوم رہے ہیں نا، انہیں نبی کے ذکر کی قدر معلوم کیوں نہیں، یہ جانتے ہو؟ کیونکہ ان کا 18 سال کا بیٹا دین پہ نہیں لگا ہے، انہوں نے دین کے لیے کبھی پتھر نہیں کھائے، اس لیے انہیں دین کی قدر نہیں آتی۔ کاش اگر ان کے بچے بھی پانی کو ترسے ہوتے تو انہیں قرآن کی عظمت کا اندازہ ہوتا، اگر ان کی راہوں میں بھی کانٹے بچھائے گئے ہوتے۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، پیر طریقت شہزادہ اطہر ملت
حضرت علامہ سید غلام جیلانی صاحب قبلہ اسدفی چشتی گنگا شریف سے تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، شہزادہ اتھر ملت حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب قبلہ اسدفی. نعرہ تکبیر. بیٹھیے 1 گھنٹہ ٹائم لیجیے. محبوب محبوب نماز سے سنا ہوگا کہ جمعے کے دن مسجد میں جایا کرو تو ممبر کے قریب بیٹھا کرو، ممبر کے قریب بیٹھا کرو. اس کی وجہ بتائی گئی کہ جو دنیا میں علماء کے جتنے قریب بیٹھے گا اللہ قیامت میں محبوب کے اتنے قریب بیٹھا کرو. تو آئیے قریب آ جائیے. آج صرف علماء نہیں، آج سید زادے بھی بیٹھے. ہاں میں اجازت سے کرسی پہ بیٹھا ہوں. آج سید زادے بھی ہیں اور جتنے مزے کی محفل ہے کہ باتیں بھی مدینے والے، محفل بھی مدینے والے کی ہے، اور جو اولاد آئی ہے نا وہ بھی مدینے والے. اور میں بتا دوں ابھی بھی جو دور ہیں آؤ قریب آ جاؤ. اللہ بھلا کرے نسل آباد ہو تمہاری. سبحان اللہ. بتا دوں جلسے ہوتے بہت ہیں اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی جلسوں میں رات دن تقریریں کرنے کا کام ہے. تو ہر جلسے میں چونکہ سید زادے نہیں ہوتے تو یہ رہتا قبول ہوگی محفل کے نہیں ہوگی. اور یہ تو سب جانتے ہیں قیامت کے دن ایک وقت کا حساب دینا ہے، ایک ایک دن کا حساب دینا ہے. 365 دن کا حساب ہوگا اور اس میں آج کی رات کا بھی ذکر آئے گا. بول دو سبحان اللہ. آج کی رات کا بھی ذکر آئے گا اور اب فرمائے گا بتا تو نے وہ رات کہاں گزاری تھی؟ تو ہم کہہ دیں گے مالک ہم تیرے ذکر کی محفل میں اسلام پور کی زمین پہ بیٹھے تھے اور تیری باتیں کر رہے تھے. حسینی کمیٹی نے انتظام کیا تھا، ہم بھی آئے تھے اور تیرے محبوب کے شہزادے بھی آئے تھے. اور جب گواہی کی ضرورت پڑے گی خدا کی قسم ہم تو ان کا دامن تھامیں گے اور اعلیٰ حضرت کی نقل کر کے کہیں گے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبکی جو میرا ہوش ہے اور لاڈلا بیٹا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، فیضان اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. اور ساری دین کی قدر کر لو، اسلام کی قدر کر لو. وہ جوانوں ساری دنیا سے چہرہ پھیر کے صرف چہرہ گنبد خضرا کی طرف کر لو. اپنے رشتے سارے نبی کے قدموں پہ ڈال ڈال. اور یار دنیا کی یاری رسوا کیا کرتے ہیں، مدینے والے کی یاری دنیا میں بھی بے تاج بادشاہ بناتی، آخرت کا بھی بے تاج بادشاہ. ہم چمک دمک پہ ڈوب گئے، ہم دست و مسافے پہ گھوم گئے. 4 لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے کلے کے فخر سے نہیں کھمن سے پھٹ جاتے. تو دیکھو میرے لیے کھڑا ہو گیا. خدا کی قسم آج جو ممبر پہ ہم بیٹھے ہیں، ہم جو ممبر پہ بیٹھے اس میں ہماری محنت کوئی نہیں، محنت تو ساری مدینے والے کی ہے. ہمارا کچھ نہیں لگا دین پہ، جو لگنا تھا کربلا والے حسین نے لگا دیا. ہم تو ان کے نام کے ٹکڑے توڑ رہے تھے. اور جوانوں کیوں بھول جاتے ہو اپنے نبی کی ان قربانیوں کو؟ آج اگر بندہ نماز پڑھنے لگے پورا سماج سلام کرتا، بھائی 5 وقت کا نماز. اگر قسمت سے کوئی حج کر کے آ جائے تو پھر سرحانے میں جگہ چھوڑی جاتی ہے، محبوب کا گنبد خضرا دیکھا. اور اگر کسی بچے کے سر پہ حفظ کی دستار رکھ دی جائے تو پھر باپ بھی پیچھے، بڑا بھائی بھی پیچھے ہے، حافظ قرآن کو آگے جگہ دی جاتی ہے. یہ آج کے دین پہ عمل کرنے کے نتائج ہیں. ایک دن وہ بھی تھا جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا تھا تو غیر کے غیر اپنے بھی رشتہ توڑ دیا کرتے تھے. جس نے کہہ دیا میں نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے اسے اپنے بھی چھوڑ کے چلے جاتے تھے.
ہاں صاحب ان سے پوچھو دین کی کتنی بڑی قیمت چکائی گئی. آج کمیٹی والوں نے محنت کر کے اتنا بڑا پنڈال سجایا, وہ عجیب دیوانے ہیں پھر بھی میلے میں گھومنے چلے گئے. اور اگر بات آئے گی کہ کون پیے گا حوض کوثر تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے میں پیوں گا. بے شک حوض کوثر نبی کے دیوانوں کا کوئی شک نہیں, لیکن کم سے کم صورت تو بنا جو محبوب کے سامنے جا سکے. اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ تمہیں حوض کوثر ملے گا کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کیا کہ نہیں. کبھی تاریخ اٹھاؤ اسلام کی. میرے نبی اعلان نبوت نہیں فرمایا, پورا مکہ صادق کہتا تھا, امین کہتا تھا, اللہ اکبر نبی کی ایک بات ہے بچہ بچہ لبیک کہتا تھا. لیکن جیسے میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو کہا لوگو میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو. اتنا کہنے کی دیر تھی ساگی, غیر تو غیر اپنے بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے, لیکن ایک 10 سال کا بچہ کھڑا رہ گیا تھا جس نے دل پہ ہاتھ رکھا تھا اور سامنے کھڑا تھا محبوب کی نگاہ پڑی بچے پہ. آقا نے فرمایا تھا بچے سب چلے گئے تو کیوں کھڑا ہے؟ بچے نے کہا تھا محبوب دنیا چھوڑ کے جاتی ہے تو جائے, علی تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا. زندہ باد زندہ باد. مشیت پوچھ رہی تھی, وہ 10 سال کے بچے, وعدہ بہت بڑا ہے, تیری عمر بڑی کم ہے, کہاں تک ساتھ نبھائے گا؟ ان کا ساتھ تو ہجرت سے لے کر کے غار ہرا تک جاتا ہے, راستہ وہاں تک جائے گا. بچے نے کہا تھا کہ ہاں ہجرت کے رات ان کا ساتھ نبھاؤں گا. اللہ اکبر. مشیت نے پوچھا تھا پھر سن مدینے سے نکل کر کے یہ ان کا راستہ پھر بدر کی وادی میں جائے گا, کیا ساتھ نبھائے گا؟ بچے نے کہا تھا نبھاؤں گا. پھر مشیت نے پوچھا تھا پھر یہی راستہ خیبر و خندق و حنین میں جائے گا, کیا ساتھ نبھائے گا؟ بچے نے کہا تھا نبھاؤں گا. پھر مشیت نے پوچھا تھا بچے وعدہ بہت بڑا ہے, اس وعدے کو نبھانے کے لیے اگر کربلا میں اکبر دینا پڑا تو کیا کرے گا؟ اصغر دینا پڑا تو کیا کرے گا؟ اگر حسین دینا پڑے تو کیا کرے گا؟ بچے نے کہا تھا اگر اس وعدے کے لیے سر بھی کٹانا پڑا تو سر کٹانے کے لیے تیار ہوں, دامن چھوڑنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. آپ حضرات ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس وقت نبیر رسول پہ پیر طریقت نبیر رفیق ملت مرجع العلماء حضرت علامہ الحاج عبداللہ اختر رضوی صاحب قبلہ خانقاہ عالیہ قادریہ تشریف لانے والے اور خوش نصیب طلباء کرام تشریف لا رہے ہیں لے کے آ جاؤ, اور 2 پیر صاحب بچے ہیں ان کو بھی لے کے آ جاؤ. اور انشاءاللہ عبداللہ اختر رضوی صاحب بس ایک ہی بار میں ایسا کریں گے. تشریف رکھے, اوپر آ جائیے ذرا بچے اوپر آ جائیں, اور ذرا آپ بیٹھ جائیے سکون سے, بیٹھ جائیے. اگر تقریر سننے سنانے کا ماحول بنانا تو بنائیے اور سارے بول دو ذرا یا رسول اللہ. ابھی نہیں بولے ڈنڈی مار رہے ہو آپ لوگ, ذرا سچائی کے ساتھ بولے یا رسول اللہ. اللہ کے بندے کچھ نہیں تو ہاتھ یوں کر رکھے ہیں, یار چوری چرا کے لایا ہاتھ کو مت اٹھا, اور اگر ہاتھ مدینے والے کے صدقے میں ملے تو پھر اٹھا کے کہہ دینا یا رسول اللہ. بھائی دیکھو رات ہو رہی ہے, نبی کا مجمع جاگ رہا ہے, اور سب کے جاگنے کا مطلب صرف اتنا ہے کاش میرے محبوب کی نظر کرم ہو جائے. بس یہی مقصد ہے کہ نظر کرم ہو جائے, بس اسی لیے سب بیٹھے ہیں. وہ بھائی صابر صاحب کا پتہ نہیں چل رہا ہے. صابر صاحب کو میں نے بھی ڈھونڈا تھا, ہاں بھائی صابر صاحب اگر انتظام سے فارغ ہو گئے ہو تو آئیں. آج میں انہیں تقریر سنانا چاہتا ہوں اور زور سے. ہاں جی, اگر عاشق ہوں 5 ہو چلے گا, سمجھ رہے ہو؟ کسی نے کہا تھا جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمت دکھائیے, سامنے والے ہمت دکھائیں, پھر انشاءاللہ گفتگو بولتے ذرا سبحان اللہ. میں کہہ رہا تھا اسلام کی تاریخ دیکھیے. سب سے پہلے بچے نے کلمہ پڑھا اور شادی صرف 2 رہ گئے, اور پھر باری آئی میرے نبی کے ابو بکر صدیق کی. ابھی تم نے کتے کی بکواس سنی ہوگی جس نے بھونک کے یہ کہا تھا معاذ اللہ کہ ابو بکر و عمر اور عثمان نے اپنے دور خلافت میں اس میں کچھ آیتیں بڑھائی ہیں, جس کو دنیا وسیم کے نام سے جانتی ہے.
سنا نہیں اس کا یہ بکواس؟ اس کی اس بکواس میں پوری دنیا اسلام کے دلوں کو دہلا کے رکھ دیا. सच है क्या कहने है اس بدبخت کو یہ تک خبر نہیں जी کہ نبی کا ابو بکر کتنی شان والا ہے. हाय 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 خدا کی قسم ابو بکر ہو گئے جس کو صدیق ہونے کا سرٹیفکیٹ مصطفیٰ نے عطا فرمایا. वाह 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 آؤ تو میں پہلے ابو بکر بتاؤں کون ہے ابو بکر. اللہ اکبر. یہ مال غنیمت لے کر کے مال تجارت لے کر کے گئے بیچنے کے لیے. راستے میں وقت گزرا, آندھی طوفان کا ماحول ہوا. ایک گرجا گھر کے سامنے اپنے خادم سے کہنے لگے جا اس گرجا گھر کے مالک سے پوچھ کے آج کی رات اس کے دروازے پہ اس کے گرجا گھر میں گزارنا چاہتے ہیں. آپ کا خادم گیا, جا کے کہنے لگا راہب سے کہ میرے مالک ہیں وہ پوچھ رہے ہیں اگر اجازت دو تو آج کی رات تمہارے گرجا گھر میں گزار لیں. اس نے کہا کہ نہیں منع کر دو. اللہ اکبر. کہا کس لیے؟ کہا ہمارا جو راہب ہے نا اسی کو گرجا گھر میں رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتا. خادم نے کہا تھا کس لیے رات ہی تو گزارنی ہے. وہ کہنے لگا کچھ دن پہلے کی بات ہے, ہم نے ایک راہگیر کو راستے سے گزرنے والے کو اپنے گرجا گھر میں عبادت میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی تھی تو اس نے گناہ کر دیا تھا ہمارے گرجا گھر کے اندر, جس کی وجہ سے ہم بہت زمانے تک پریشان رہے تھے. یہ خبر ابو بکر صدیق کے کانوں تک ٹکرائی نا. آپ نے کہا جا اپنے مالک سے جا کے کہہ دے ہر رات گزارنے والا گناہ کرنے نہیں آیا کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے جو تیرے گرجا گھر میں رات گزارے وہ گناہ بھی کر کے جائے. جیسے خادم نے اتنا کہا ہے کہ آنے والے نے یہ کہا ہے. اس نے گرجا گھر کے اندر جو بیٹھا ہوا تھا پادری, اس راہب نے کہا جلدی کرو اس بولنے والے کو بلا کر کے لاؤ. فوراً ابو بکر صدیق کو بلایا گیا. آپ آئے. اس نے آنے والے جیسے ابو بکر آئے ہیں راہب نے کہا کہ آنے والے ذرا نام بتا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے میرا نام ابو بکر ہے. اس کے بعد اس نے کہا تھوڑا کرتا اٹھائیے. حضرت ابو بکر نے کرتا اٹھایا ہے, جیسے قمیص اٹھائی ہے. اس نے کہا ٹھہریے ذرا بھول جائیے. ابو بکر تھوڑے سے گھومے ہیں. اللہ اکبر. جلال آ گیا. فرمانے لگے رات گزارنے کی اتنی تفتیش کی ضرورت کیا ہے؟ رات گزارنے کی اجازت دینی ہے تو دے دے, ورنہ پھر اتنی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا ٹھہریے. اندر گیا, کتاب اٹھا کے لایا. لانے کے بعد وقت پلٹ رہا ہے. ابو بکر کا چہرہ دیکھ رہا ہے. وقت پلٹ رہا ہے. ابو بکر کا چہرہ دیکھ رہا ہے. ابو بکر صدیق کو غصہ آیا. کہنے لگے معاملہ کیا ہے؟ رات رکنے کی اجازت دینی ہے تو دے دے, ورنہ پھر اتنا پریشان کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ٹھہرو تمہارا نام ابو بکر ہے. کہا ہاں. کہا قحافہ کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا دو حضور دو پہاڑیوں کے درمیان جو وادی اس سے آئے ہو؟ کہا ہاں. آپ نے جیسے اتنا کہا اس نے کہا ٹھہر جائیے. پھر اس نے وقت پلٹ کے کہنے لگا اب ذرا قمیص اٹھائیے. ابو بکر نے پھر قمیص اٹھائی ہے. وہ کہتا سنو تمہارا نام ابو بکر ہے, تمہارا کوئی یار ہے مکے میں؟ کہا ہاں. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا نام محمد ہے. جیسے اتنا سنا تھا راہب کہتا ہے وہ نبوت کا اعلان کرنے والا ہے اور تم اس کے دوست بنو گے, اس کے غار کے ساتھی بنو گے, مزار کے بھی ساتھی بنو گے. ابو بکر کہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ جو تمہارا دوست ہے وہ نبوت کا اعلان کرنے والا ہے اور تم اس کے دوست بنو گے. ابو بکر صدیق اتنا سنتے ہیں, سننے کے بعد اپنا سارا مال کونے کر کے بیچ کر کے فوراً واپس ہو جاتے ہیں. جیسی واپس مکے میں تشریف لائے ہیں راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو جاتی ہے. ابو جہل کہتا ابو بکر ذرا ٹھہرو تو صحیح. کہا کیا؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا تو کیا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہ یہ بات تمہارا دوست کہہ رہا ہے جس کا نام محمد ہے. جیسے اتنا سنا ہے ابو بکر کہتے ہیں اگر اس نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا, اس نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. یہ کہہ کے آپ آئے ہیں, میرے نبی کا پتہ لگایا. سرکار ایک پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق آئے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے محبوب, اے میرے دوست کو سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی کی بارگاہ میں آئے. آپ کہتے ہیں میں نے سنا تم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. آپ فرماتے ہیں ہاں. تو ابو بکر کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتایا کرتا ہے. توجہ کرنا, ابو بکر کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتایا کرتا ہے. اگر نبی ہو تو کوئی غیب کی خبر بتا دو, اگر نبی ہو تو کوئی غیب کی خبر بتا دو. جیسے اتنی بات کہی نا ابو بکر نے, میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر کیا وہ نشانیاں کم رہ گئی تھی جو راہب نے تمہیں راستے میں بتائی تھی؟ کیا وہ باتیں کم رہ گئی تھی جو راہب نے بتائی تھی؟ اللہ اکبر. فوراً قدم پکڑ کے کہنے لگے
अब कोई जरूरत नहीं है निशानी की, बस हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा ले, कलमा पढ़ा के अपना बना ले। अल्लाह अकबर, ये अबू बकर सिद्दीक है। और जब इन्होंने दामन मुस्तफा का थामा है, सदाकत का ताज पहना दिया गया, तो कुत्ता भौंक के कहता है इन्होंने मनमानी की है, इन्होंने अपनी मर्जी की आयतें कुरान में पढ़ाई है। और खुदा की कसम तू कहता 36 आयतें निकालने की बात करता है। 36 आयतें तो बड़ी बात है, कुरान का एक नुक्ता इधर से उधर कोई नहीं कर सकता है, एक सबर इधर से उधर कोई नहीं कर सकता है। ये तो बहुत बात का फितना है। इससे पहले भी बड़े बड़े फितने आए और आकर के चले गए हैं। अंग्रेजों का दौरे हुकूमत देखिए, अंग्रेजों ने भी ये मुहिम